یہ سارے خیال مبہم و منتشر نہیں بلکہ واضح، مربوط اور مدلل ہے۔ فن یا آرٹ کے متعلق اقبال کی رائے یہ ہے کہ اسے بہر طور بامقصد ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ زندگی کے اعلیٰ نصبالعین کے حصول میں معاون و مددگار ہو، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کا سوز و ساز، قوت کا مظہر خودی کے محافظ اور زندگی کا نقیب ہو۔ ادب برائے ادب کے نظریے کے لیے اقبال کے تصور فن میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ فنون لطیفہ کو محض تفنن متبع یا محض دل بہلانے کے مشغلہ نہیں سمجھتا، بلکہ زندگی کی تعمیر، تطہیر اور تزئین کا نہایت ہی مؤثر اور معتبر وسیلہ سمجھتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جہاں کہیں شاعری اور فلسفہ پر اظہار خیال کیا، وہاں شاعری کو فلسفے اور شاعر کو فلسفی پر ترجیح دی ہے۔ بو علی اندر غبار ناکہ غم، دست رومی پردہ محمل گرفت۔ ایک اور جگہ فن کی اہمیت یوں بیان کرتے ہیں کہ سائنس، فلسفہ، مذہب، ان سب کی حدیں معین ہیں، لیکن صرف فن ہی لامحدود ہے۔ جہاں تک فنکار کے فرائض کا تعلق ہے، اقبال کہتے ہیں کہ اس کا انداز نظر، اس کی اطاعت طبع عام سطح سے بلند، پاکیزہ اور معیاری ہونا چاہیے۔ اسے وہ نظر حاصل کرنا چاہیے جو شے کی حقیقت دیکھ سکے۔ اسے رجائی اور پر امید ہونا چاہیے تاکہ تخریب میں تعمیر، ویرانی میں آبادی اور بگاڑ میں بناؤ کی جھلک دیکھ سکے۔ ان کی رائے میں فنکار کی نگاہ شوق فطرت کا صرف آئینہ ہی نہیں بلکہ اس کا معیار اور کسوٹی بھی ہے۔ وہ صرف دیکھتا ہی نہیں، پرکھتا بھی ہے، جانتا ہی نہیں، جانچتا بھی ہے۔ اس طرح وہ فطرت کے حسن میں اپنے حسن نظر سے اضافہ کرتا ہے اور اسے نئے معنویت عطا کرتا ہے۔ فن کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں: نمبر 1 فنون لطیفہ اور نمبر 2 فنون غیر لطیفہ۔ فنون لطیفہ میں رقص، موسیقی، مصوری اور بت تراشی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ہمارے اذہان کے لیے مسرت و فرحت کا باعث ہوتے ہیں، اور فنون غیر لطیفہ میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے ذریعے فنون لطیفہ وجود میں آتے ہیں، مثلاً معمار، بڑھئی، مصور وغیرہ۔ شاعری اقبال کے خیال میں فنون لطیفہ کی ساری شاخوں میں لطیف ترین اور حیات افروز ہے، بشرط کہ اس کی تخلیق میں گرمئی دل، لذت جستجو، سوز و آرزو اور سچے جذبات کی سرمستی سے کام لیا گیا ہو۔ شاعر کا مقام بھی اقبال کے ہاں انتہائی بلند ہے۔ وہ شاعری جو آرٹ کے حقیقی معیار پر پوری اترتی ہے، پیغمبری کا جز ہے۔ زندگی اور آرٹ کے اس تعلق کو انہوں نے جگہ جگہ والہانہ انداز میں موزوں سخن بتایا۔ ضرب کلیم ادبیات فنون لطیفہ کے تحت دو مختصر سی نظمیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں: سرور و شعر و سیاست، کتاب و دین و ہنر، گہر ہے ان کی گرہ میں تمام یکدانہ، ضمیر بندہ خاکی سے ہی ہے نمود ان کی، بلند تر ہے ستاروں سے ان کا کاشانہ۔ ڈاکٹر سلیم اختر فرماتے ہیں، وہ مواد و زبان دونوں کی اہمیت تسلیم کرتے ہیں۔ اقبال ایک زبان پرست شاعر نہ بنے اور نہ ہی انہوں نے مقصدیت کو اندھے کی لاٹھی بنا دیا، بلکہ ان کے ہاں اس ضمن میں دونوں کے ماہرانہ امتزاج کے فنکارانہ توازن کو جنم دیا۔ اقبال زبان کے حسن سے پیغام کی گرہ باری کو سبک بنا دینے کا کام لیتے ہیں۔ اقبال کے خیال میں فن وہ ہے جو دلوں کے مستقل تلاطم اور بدی زندگی کا سوز و ساز پیدا کرے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب شاعر یا مغنی کا نفس خودی کا داعی و محافظ ہو اور فرعونیت کو طے و بالا کر دینے کی قوت رکھتا ہو۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا؟ مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے، یہ ایک نفس یا دو نفس مثل شرر کیا؟ ادب اقبال کے نزدیک جو ادب سرمایہ داروں کی فرمائش، کسی لالچ، کسی سطح جذبہ کی تسکین یا دل کی تسلی یا محض ذوق جمال کی تشفیع اور خوشامد کے لیے استعمال ہو، وہ رائیگاں اور مظلوم ادب ہے۔ ایک نظم میں کہتے ہیں کہ میں احساس جمال اور حسن کی کیفیات کا منکر نہیں کہ یہ فطری جذبہ ہے، لیکن معاشرے کے لیے اس مفلوج و اپاہج علم کا کچھ فائدہ نہیں جو عصائے موسیٰ کی طرح حجر شجر کو بھی متاثر نہ کر سکے۔ شعر کو سحر اور سحر کو اعجاز تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ دل زندہ کی قوت و یاد اس میں مضطرب ہو۔
جس سے دل دریا میں تلاطم نہیں ہوتا، ایک قطرے نے سانس صدف کیا وہ گہر کیا۔ اقبال فنکار کی تخلیق کے دل سے قائل اور قدردان ہے، لیکن فنون لطیفہ میں وہ شعر و ادب اور فلسفہ کو اولین مقام دیتے ہیں۔ نغمہ، آہنگ و خشت و سنگ کو ان کے ہاں ثانوی درجہ حاصل ہے، اس لیے کہ وہ ان سب کی بنیاد فکر و خیال ہی کو قرار دیتے ہیں۔ جہاں تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ اقبال کے نزدیک ایسا شاعر جو حسن سے صحیح تاثر قبول کر کے گیسو حیات کو سنوارنے کی مہم پر نکلتا ہے، اپنے اندر بڑی قوت اور کشش رکھتا ہے۔ اس کے فن کی بدولت زندگی کی جاذبیت بڑھتی ہے، اس کی آب و گل میں بحر و بر کی وسعتیں اور اس کے دل میں جہان تازہ کے امکانات چھپے ہوتے ہیں۔ اس کا دماغ ان کھلے پھولوں کی مہک سے اور ان سنے گیتوں کی نغمگی سے معمور ہوتا ہے۔ اس کی فکر ماں و انجم کی ہمنشین، شرم سے بیگانہ اور حسن و خیر کا گنجینہ ہوتی ہے۔ اس کی آواز مادہ قافلوں کی رہنمائی کرتی ہے، وہ زندگی کے پیچ در پیچ اور تاریک راہوں میں خضر کا کام دیتا ہے، اور اس کی بدولت انسان چشمہ حیوان اور دربار یزداں تک پہنچتا ہے۔ اقبال کے نظریہ فن کے سلسلے میں یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ جمال کو جلال ہی کا ایک رخ سمجھتے ہیں، اور جمال بے جلال انہیں متاثر نہیں کرتا۔ اقبال فن کو خودی کے ظاہر و بیان کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ایسے ہنر کی کوئی اہمیت نہیں جو تعمیر خودی نہ کر سکے۔ ان کی نظر میں خودی سے ہی زندگی کے تمام شعبوں میں تطہیر و اصلاح اور تعمیر و ارتقاء کے عمل کو حقیقت پسندانہ بنیادوں پر استوار کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ توانائی ہے جو ذہن انسانی میں جستجو اور آرزو کے لاتعداد دیپ جلا کر سعی و کوشش کے لیے روشنی کا باعث بنتے ہیں، جس سے نہ صرف راہ منزل کی نشاندہی ہوتی ہے بلکہ زندگی میں طلسم در طلسم رہنمائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ گر ہنر میں نہیں تعمیر خودی کا جوہر، وائے صورت گری و شاعر و نای و سرور۔ شاعری، اقبال شاعری کو پسندیدہ فن قرار دیتے ہیں۔ وہ شاعری کو جزو پیغمبری اور شاعر کو دیدہ بینائے قوم شمار کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کی فکری سرگرمیاں خیالی دشت نوردی کے بجائے کسی مقصد اور پروگرام پر مرتکز ہو، اس کی نظر حالات کی رخ پر ہو، اس کا ہاتھ قوم کی نبض پر ہو، فکر میں وہ صلاحیت ہو کہ کائنات کی تڑپ اور قلب حیات کی دھڑکن محسوس کر سکے، اور اس کی شاعری خوابیدہ قوم کو نہ صرف پیغام بیداری دے بلکہ بلند مقامات کی رہبری بھی کرے۔ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ میں شعر کے اسرار سے محرم نہیں، لیکن یہ نکتہ تاریخ مرمم جس کی ہے تفصیل۔ وہ شعر کے پیغام حیات ابری ہے، یا نغمہ جبریل ہے، یا بانگ اسرافیل۔ موسیقی، اقبال کا خیال ہے کہ نظم و موسیقی زندگی کے بجائے موت کا پیغام دیتے ہیں۔ وہ انسان کو زار و ناتواں بنا کر دنیا سے بیزار کر دیتے ہیں۔ اس سے وہ غم بھی نہیں ملتا جو دوسرے تمام غموں کو بھلا دیتا ہے، بلکہ اس کا غم یاس و قنوط کی پیداوار کرتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ نغمہ وہ سیل تندرو ہونا چاہیے جو غموں کا خاتمہ کرے، جو جنون پروردہ اور خون دل میں حال ہو۔ اگر مغنی کی آواز یا بانسری کی لے سننے والوں کے دلوں میں جذبہ اور حرارت پیدا نہ کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ موسیقی کا کام جمود و سکون کا خاتمہ کر کے زندگی میں ولولہ، جوش اور جذبہ پیدا کرنا ہے، جس سے نہ صرف انسان متاثر ہو بلکہ ستاروں کے وجود کو بھی پگھلا دے۔ ہے بھی سینہ افلاک میں پہناوا نوا، جس کی گرمی سے پگھل جائے ستاروں کا وجود۔ لیکن موسیقی میں اثر آفرینی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ مغنی کے قلب مضطر سے ابھرنے اور خاص تناسب و اعتدال کے ساتھ آواز کے زیر و بم میں ڈھل جائے۔ اس موسیقی میں خلوص کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور خیال کی پاکیزگی بھی، جس سے روح میں سوز و گداز بھی پیدا ہو جاتا ہے اور دل میں آگے بڑھنے کا ذوق و شوق بھی۔ جس روز دل کا رمز مغنی سمجھ گیا، سمجھو تمام مرحلے ہائے ہنر ہیں طے۔ اقبال رقص بدن کے پیچ و خم کے بجائے روح کی رقص کو اہمیت دیتے ہیں، جس سے درویشی اور شہنشاہی پیدا ہو جاتی ہے۔ چھوڑو یورپ کے لیے رقص بدن کے پیچ و خم، روح کے رقص میں ہے ضرب کلیمی اللہ۔ مصوری، اقبال مصوری میں انسانی شخصیت کو نمود اور تعمیر انسانیت کے کسی پیغام کا وجود ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے وہ مشرقی مصوری کی روحانیت کے قائل اور مغربی تجریدی مصوری سے نفرت کرتے ہیں۔
فطرت کو دکھایا بھی ہے، دیکھا بھی ہے تو نے، آئینہ فطرت میں دکھا اپنی بے خودی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ فرنگیوں کی تقلید میں مسلمان سرودازلی کھو بیٹھے ہیں، وہ فنون لطیفہ میں تقلید کے مخالف ہیں۔ جب مسلمان فرنگیوں کی تقلید کرتے ہیں تو یہ اسلامی نظریہ حیات و فلسفہ خودی کے لیے زہر قاتل ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ مجھ کو تو یہی غم ہے کہ اس دور کے بہزاد کھو بیٹھتے ہیں مشرق کا سرود ازلی بھی۔ اقبال کا خیال ہے کہ مصوری میں نہ ابراہیمی فطرت ہے نہ آزری صنعت، بلکہ اس میں سراسر اوٹ پٹانگ جزیات کی تصویر کشی اور مجموعی حیثیت سے موت کی نقش گیری ملتی ہے۔ یہ بتانے عصر حاضر کے بنے ہیں مدرسے میں، نہ ادائے کافرانہ نہ تراش آزرانہ کاریگری۔ اقبال نے اپنی شاعری میں مسلمانوں کی تعمیر کی ہوئی عمارات کی طرف توجہ دی ہے۔ اس اثر و تاثر کا اصل محرک ملت اسلامیہ کی محبت اور اس کے اقدار کے تحفظ کا وہی پاکیزہ جذبہ ہے جو ان کی شاعری و فلسفہ حیات میں جاری و ساری ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اندلس کے سفر میں مسجد قرطبہ کا تو ان کے قلب و ذہن پر اتنا گہرا اثر پڑتا ہے کہ ایک مارکۃ الآراء نظم وجود میں آتی ہے، لیکن الحمراء کے محلات انہیں ذرا بھر متاثر نہیں کرتے۔ پیرس کی عالیشان مسجد میں بھی ان کے لیے کوئی کشش نہیں جو قطب الدین ایبک کی تعمیر کردہ مسجد قوت الاسلام میں ہے۔ آخر ذکر چونکہ مسجد قرطبہ کی طرح ملت اسلامیہ کی ستوت و شکوہ کی مظہر ہے، اس لیے اس میں اقبال کو اپنے فلسفہ حیات اور نظریہ فن کی جھلک نظر آتی ہے، جو قوت کا مدعا اور داعی ہے اور جس میں جمال و جلال الگ الگ چیزیں نہیں بلکہ لازم و ملزوم ہیں۔ میری نظر میں یہی ہے جمال و زیبائی کہ سر بے سجدہ ہیں قوت کے سامنے افلاک، نہ ہو جلال تو حسن و جمال بے تاثیر، تیرا نفس ہے اگر نغمہ ہونا آتش ناک۔ اقبال کہتے ہیں کہ اشیاء کائنات وقت کے ساتھ ساتھ فنا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ نقوش انمٹ ہوتے ہیں جن کی تخلیق و تعمیر کسی مرد خدا کی ہو، کیونکہ مرد خدا کے فکر و عمل میں اس عشق کی جلوہ گری موجود ہوتی ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا۔ یہ حقیقتاً عرفان کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مرد خدا کا عمل عشق سے ہے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ اقبال ایبک، شیر شاہ سوری اور شاہ جہاں کی تعمیرات کو مردان آزاد کے فن تعمیر کا نام دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شخصیت کو ان عظیم عمارتوں میں ظاہر کیا ہے اور پتھروں کے سلوں میں وقت گریزپا کو بند کر دیا ہے۔ ان کی پختگی دیکھ کر آدمی میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ فن تعمیر میں وہ اس عمارت سازی کو مستحسن سمجھتے ہیں جس کے پیچھے کوئی پیغام اور جس کی بنیادوں میں عشق کا استحکام ہو۔ وہ اندلس میں کسر الحمراء سے متاثر نہیں ہوتے، لیکن مسجد قرطبہ دیکھ کر ان کی روح پھڑک اٹھتی ہے۔ حرم نہیں ہے فرنگی کرشمہ بازوں نے، تن حرام میں چھپا دیے روح بت خانہ۔ یہ بت خدا انہی غارت گروں کی ہے تعمیر، دمشق ہاتھ سے جن کے ہوا ہے ویرانہ۔ اقبال فنکار کی انفرادیت اور مخصوص انداز نظر کے بارے میں کہتے ہیں، اس کا انداز نظر اپنے
اپنے زمانے سے جدا اس کے احوال سے محروم نہیں پیرانے پڑی۔ ان کے خیال میں فنکار اپنی ذات سے انجمن اور آپ اپنی دنیا ہوتا ہے، یعنی خارجی دنیا کی تعمیر جدید سے پہلے عالم نو پہلیاس کی اندرونی دنیا میں کروٹیں بدلتا رہتا ہے اور پھر وہ اس نقشے کے مطابق خیال کو عمل بنانا چاہتا ہے۔ زندہ دل سے نہیں پوشیدہ ضمیر تقدیر، خواب میں دکھتا ہے عالم نو کی تصویر۔ فطرت کی غلامی سے کر آزاد ہنر کو، صیاد ہے مردان ہنرمند کی تجدید۔ بس اقبال کے نزدیک شاعری ہو یا مصوری، موسیقی ہو یا بت تراشی، اگر اس کا مقصد انسان کو بلند کرنا ہو، اسے اثبات خودی کی تعلیم دینا ہو تو یقیناً وہ عمود ہے، اور اگر انسان کی ترقی میں حائل ہے جو اس کو روبہ تنزل کرے تو وہ یقیناً مردود اور ملعون ہے۔ محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی ہو یا صورت گری و علم و نباتات۔ اقبال بطور شاعر: شیخ عبدالقادر بانگ درا کے دیباچے میں رقم الطراز ہیں۔ مرزا اسداللہ خان غالب کو اردو اور فارسی کی شاعری سے جو عشق تھا، اس نے اس کی روح کو ادب میں جا کر بھی چین نہ لینے دیا اور مجبور کیا وہ پھر کسی جسد خاکی میں جلوہ افروز ہو کر شاعری کے چمن کی آبیاری کرے، اور اس نے پنجاب کے ایک گوشہ جسے سیالکوٹ کہتے ہیں دوبارہ جنم لیا اور محمد اقبال نام پایا۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1876 کو پیدا ہوئے، پھر بلندی اور عفت کی منزلیں طے کرتے ہوئے ایسے مقام پر پہنچے جو ستاروں سے بھی آگے ہے۔ اگر شاعری کو طور سمجھا جائے تو اقبال ہی اس کے کلیم ہیں، اور مشرق جہان شاعری کو جزوسیت از پیغمبری قرار دیا جاتا ہے۔ اقبال کی شاعری بالکل اس کی مانند ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز روایتی غزل گوئی سے کیا۔ اقبال کا ابتدائی کلام بھی پختگی کے لحاظ سے لاجواب ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اقبال کے ابتدائی زمانے کے کلام پر بے دل کا رنگ غالب ہے، مگر رفتہ رفتہ انہوں نے ایسا طرز بیاں اختیار کیا کہ بام عرش کے طائر بھی ان کے ہم زباں بن گئے۔ عطا ایسا ہوا مجھ کو بیان رنگین بیانوں میں کہ بام عرش کے طائر ہے میرے ہم زبانوں میں۔ سن اے غافل صدا میری، یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طائر بوستانوں میں۔ مختلف نقادوں نے اقبال کی شاعری کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا۔ شیخ عبدالقادر نے ان کی شاعری کو 3 ادوار میں، عبدالسلام ندوی اور طائف فاروقی صاحب نے 4 ادوار میں، جبکہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے اقبال کی شاعری کو اپنی کتاب طیف اقبال میں 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ بہرحال عام طور پر اقبال کی شاعری کو 4 دور میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ابتدا سے لے کر 1905 کے سفر یورپ تک، 1905 سے لے کر 1908 قیام یورپ کا زمانہ۔ نمبر 3، 1907 سے لے کر 1924 بانگ درا کی اشاعت تک۔ نمبر 4، 1924 سے لے کر 1937 وفات تک۔ اقبال کے شروع کے دور کے کلام میں زیادہ تر مناظر فطرت کی عکاسی ملتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ ان کی ذہنی ارتقاء کی وجہ سے ان کی شاعری کی دھارے مختلف سمتوں میں رواں ہو گئی، اور پھر جو بھی اس کے سامنے آیا تنکا حقیر کی مانند بہتا چلا گیا۔ ان کی شاعری بالکل سورہ سفید ثابت ہوئی، جنہوں نے اہل ہند اور خاص کر مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر کے غم افروز بنایا اور امید فرات کی راہ پر گامزن کر دیا۔ عبدالرحمن بجنوری اقبال کے متعلق اس طرح فرماتے ہیں: مجھے یہ کہنے میں ذرا بھر باک نہیں کہ اقبال ہمارے درمیان مسیحا بن کر آئے جس نے مردوں میں زندگی کے آثار پیدا کر دیے۔ اقبال جب یورپ چلے گئے تو انہوں نے وہاں اپنے دیدہ بنا کے ذریعے مغربی تہذیب اور تمدن کا بنظریہ غیر جائزہ لیا، اور یہیں سے اقبال کی شاعری نے ایک بالکل جدا رخ اختیار کر لیا جو آگے چل کر ان کی شاعرانہ عظمت کی ضیاء 400 پھیلانے کا باعث بنا، اور انسان تو کیا بقول اقبال فرشتے بھی ان کی عظمت کے قائل ہو گئے۔ اقبال کی شاعرانہ عظمت کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: نمبر 1 تصورات، نمبر 2 فن یعنی فکر و فن۔ سب سے پہلے ہم اقبال کی فکر پر بات کریں گے۔ فکری لحاظ سے اقبال کی شاعرانہ عظمت کا زمانہ متعارف ہے۔ انہوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو گفتار کے غازی بنانے کے بجائے کردار کے غازی بننے کی تلقین دی۔
کی مسلمان اپنوں اور بیگانوں کی سازشوں اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پش ڈال کر ہر طرف نہایت قسم پرسی اور لاچارگی کی زندگی جی رہے تھے۔ مغربی سامراج کا جادو ہر جگہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ مسلمان جن کی زندگی دشتوں، دریاؤں اور بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے سے عبار تھی، مغربی سامراج کی طلسم کاری کی وجہ سے پوری طرح دام فریب میں پھنس گئے تھے۔ اگرچہ اس دوران بھی چند اللہ والوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے صحیح کی، لیکن ان کی کوششیں سدا بصحرا ثابت ہوئی۔ سر سید احمد خان اور ان کے رفقا نے بھی کوششیں کی، لیکن ان کو بھی تیر و تار اندھیرے میں چراغ جلانے کے لیے کچھ زیادہ سامان میسر نہ آ سکا، اور مسلمانوں کی حالت دمہ کے مریض کی طرح رفتہ رفتہ غیر ہو رہی تھی، اور مصنوعی تنفس کی تمام تگ و دو ناکام ہوئی۔ انگریز سونے کی چڑیا ہندوستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے۔ ایسے میں قدرت کو مسلمانوں کی حالت پر رحم آ گیا، اور اقبال کی شاعری مجدھار میں گری ہوئی کشتی اسلام کے لیے ناخدا بن گئی۔ رشید احمد صدیقی فرماتے ہیں، کلام پاک اور حدیث شریف کے بعد برصغیر کے مسلمانوں کو سچا اور اچھا مسلمان بنانے میں اقبال کی شاعری کا جو حصہ ہے وہ شاید ہی کسی اور ملک اور زبان کی شاعری کو نصیب ہوا ہو۔ اقبال اپنی نظم خطاب با جوانان اسلام میں مسلمان نوجوانوں کو اس طرح مخاطب کرتے ہیں، تجھے آباد سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار و کردار، تو ثابت و سیارہ، گوا دی ہم نے جو اصلاح سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسماں نے ہم کو دے مارا۔ خودی، اقبال نے مسلمانوں کو خودی کی تعلیم دی۔ خودی کا مطلب اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ اس کے 3 درجے ہیں: اطاعت الہی، ضبط نفس، نیابت الہی۔ اقبال نے خودی کا نظریہ 1911 میں پیش کیا جو اسرار خودی میں جلوہ افروز ہوا۔ اقبال نے خودی کی تسخیر و بقا کو اپنے فلسفہ تمدن کا سنگ بنیاد قرار دیا، اس لیے کہ زندگی کی تمام قدروں کی تخلیق و تکوین نفس انسانی کے توسط سے عمل میں آتی ہے۔ اقبال نے خودی کو ایک بحر بے کناں قرار دیا ہے۔ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آپ جو اسے سمجھا اگر تو کوئی چارہ نہیں۔ وہ مسلمان کو خودی کے ذریعے دنیا پر چھا جانے کی تلقین کرتے ہیں۔ خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا، برنگ بحر ساحل آشنا رہ، کف ساحل سے دامن کھینچتا جا۔ مشہور مستشرق ڈاکٹر نکلسن، جنہوں نے اسرار خودی کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، فرماتے ہیں، حاضر کے ہندوستانی شعراء میں اقبال ایک رفیع درجہ رکھتے ہیں۔ اس کے ساز سے 2 قسم کے نغموں کی صدا نکلتی ہے۔ پہلی صدا ہندی اصل یعنی اردو، اور دوسری سرور خاک ایران کی شیریں اور سریلی آواز میں ہے جو ملت اسلامیہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، خودی کے ذریعے انسان خدا کا ترجمان ہو جاتا ہے۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ اور جب انسان خدا کا ترجمہ ہو کر ان کے قریب پہنچ جاتا ہے تو خودی نہایت ہی اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتی ہے، اور خدا خود بندے سے اس کے مرضی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال کی شاعری میں فلسفہ خودی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کے یہ گوہر سے یگانہ۔ وطنیت اور قومیت، اقبال نے پہل اپنے وطن ہندوستان کے اتحاد و یگانیت کے پرجوش ترانے گائے۔ ترانہ ہندی اس کی واضح مثال ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ لیکن سفر یورپ اور بعد میں ہندوستان کے مغتصب رویے نے اقبال کو مسلمانوں کی وحدت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ یہ دراصل اقبال کی فکری ارتقا بھی تھی۔ اس لیے اقبال نے ترانہ ملی لکھا جس میں انہوں نے سارے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے۔ اس کو پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ اقبال کے خیالات میں رفتہ رفتہ تنب اور ہمت گری پیدا ہوتی ہے۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ نظم تصویر درد میں انہوں نے مسلمانوں کو اتحاد و یگانیت کا درس دیا۔
شجر ہے فرقہ آرائی تہذب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ مولانا صلاح الدین فرماتے ہیں جب ہم اقبال کی ابتدائی شاعری کا جائزہ لیتے ہیں تو قدرت اور عورت کے حسن کی پرستش کے بعد جو جذبہ سب سے پہلے نظر آتا ہے وہ وطن کی پرستش ہے۔ تصویر درد ترانہ ہندی میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اقبال قوم اور ملت مترادف الفاظ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ اقبال کی شاعری قرآن اور سنت کی تشریح ہے، اس لیے اقبال نے ہر مقام پر مغربی نظریہ قومیت کی نفی کی ہے اور اسلام کے تصور ملت اپنانے کی تلقین کی ہے۔ تصوری شاہین: اقبال کے نزدیک شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جس میں مرد مومن اور انسان کامل کی تمام صفات موجود ہیں۔ اس میں اسلامی فکر کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ خودداری و غیرت مندی، آشیانہ نہ بنانا، بلند پرواز اور تیز نگاہی ہی اس پرندے کی اوصاف ہیں۔ اس لیے اقبال مسلمانوں اور خاص کر نوجوانوں کو شاہین بننے کا درس دیتے ہیں۔ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں کہ شاہین کے لیے ہے کار ذلت آشیاں بندی۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افطار۔ اقبال مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اقبال قدم قدم پر اپنے مذہبی بھائیوں کو شاہین بننے کی تلقین کرتے ہیں۔ چڑیوں کی طرح دانے پہ مرتا ہے کس لیے، پرواز رکھ بلند کہ بن جائے تو عقاب۔ اپنی ایک نظم شاہین میں فرماتے ہیں: جھپٹنا پلٹنا پلٹ کے جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ پورب یہ پشچم چکوروں کی دنیا، سرنیلگوں آسماں بے کرانہ۔ مرد مومن: عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اقبال کے مرد مومن کا تصور نیتشے کا سپرمین سے ماخوذ کیا گیا ہے، لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ اقبال نے مرد مومن کا تصور کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا ہے۔ خودی کی منازل طے کرنے کے بعد مسلمان مرد مومن بن جاتا ہے اور اشرف المخلوقات اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کارکشا و کارساز۔ اقبال کے مرد مومن میں فکر و استغنا، حق گوئی و بے باکی اور جد و عمل کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ایک اور جگہ اقبال فرماتے ہیں: ہوں حلقہ یارانہ تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مغربی تعلیم: اقبال نے مغربی تعلیم کی بھی خوب کھل کر خبر لی ہے۔ ان کے نزدیک مغربی تعلیم کا ہر حربہ مسلمانوں کو اپنے مقاصد سے ہٹا رہا ہے اور وہ اس کو دین کے لیے ایک سازش قرار دیتے ہیں۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ اقبال نے مغربی تہذیب کو بھی ناکارہ قرار دیا ہے۔ نظر کو حیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ میخانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندر و چنگیز سے تاریک تر۔ اقبال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، اپنے اس عشق کا اظہار وہ زندگی بھر کرتے رہے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اپنا رہنما اور پیشو قرار دیتے ہیں۔ ان کے کلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہری عقیدت کے بہت سے ثبوت موجود ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرنا چاہتے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں: وہ دانائے سبل ختم رسول، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ اقبال کا فن: اقبال فن شاعری کا امام ہے۔ اقبال کی فکری عظمت کے ساتھ ساتھ ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کا طوطی بھی آج ہر سمت بول رہا ہے۔ تمام شعراء ان کی شاعرانہ عظمت کے اس حصے کے معترف ہیں۔ اقبال کے پورے کلام میں
کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس میں کسی قسم کا ابتذال یا عامیانہ پن کا ذرا سا بھی رنگ جھلکتا ہو۔ ان کی بلند فطرت کسی مبتذل، ناپاک اور محدود چیز کو ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حسن و عشق کے میدانوں میں بھی جولانی دکھائی، مگر کہیں بھی کسی بے سوا کے زلف گرہ گیر میں پھنسے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ اقبال کے کلام میں اگرچہ لفظی صنائیاں بہت کم ہیں، تاہم بعض موقعوں پر الفاظ کی تکرار جو ایک لفظی صنعت ہے، عجیب حسن پیدا کر دیتی ہے۔ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفاں یم بیم، دریا بدریا جو بجو، میں کٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ اقبال اپنے لب و لہجے میں شروع سے لے کے آخر تک اقبال ہے۔ اقبال کا لہجہ کیا ہے؟ یہ شاعری کا ایک معجزہ ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی آواز ہے جو دلوں پر حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک عظیم المرتبت انسان کی صدا ہے جو قوموں کے باطن میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ ایک آسمانی آواز ہے، نغمہ ربانی ہے۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کے، زہر بھی کبھی کرتا ہے کارِ تراکی، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاہ امرا کے در دیوار ہلا دو۔ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ اقبال نے ایک عجیب لہجے میں خدا کے سامنے شکوہ کیے، جس سے ان پر فتوے لگنے لگے۔ انہوں نے جواب شکوہ میں جس انداز سے تحریر کیا ہے، اس کی نظر پوری اردو شاعری میں بمشکل ملے گی۔ اقبال نے شاعری میں تشبیہ اور استعارہ کا بھی بھرپور استعمال کیا ہے۔ ہو حلقہ یارانہ تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ایک اور نظم جگنو تو تشبیہات کا ایک گنج گرام آیا ہے۔ جگنو کی روشنی ہے کاشیانہ چمن میں، یہ شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ، یہ جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں۔ تلمیحات: اقبال مسلمانوں کو اپنے ماضی کی گمشدہ تصویر دکھاتے ہیں، اس کے لیے وہ تلمیحات کا سہارا لیتے ہیں۔ اقبال نے کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ بے خطر کود پڑ آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشے لب بام ابھی، خود اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسم طلسم سامری۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تضمین: اقبال کے کلام میں تضمین کی واضح جھلکیاں موجود ہیں۔ یہ اقبال کے کلام کی ایک نمایاں خوبی ہے۔ آہ اے مرد مسلماں تجھے کیا یاد نہیں، حرف لاتت مع اللہ الی آخر۔ روانی اور برجستگی: اقبال کی شاعری میں ایک فطری بہاؤ ہے، کہیں بھی گمان نہیں ہوتا کہ سکتہ آ گیا ہے۔ اس چیز نے بھی اقبال کی شاعرانہ عظمت کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تکرار معنی: اقبال نے تکرار معنی کے ذریعے اپنے کلام کے حسن کو بڑھانے کے لیے غازہ گلگوں کا انتظام کیا ہے۔ انیس نے کہا تھا، گلدستہ معنی کو نہیں ڈنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضموں ہو تو سو رنگ سے باندھوں۔ اقبال نے بھی فلسفہ خودی، شاہین اور مرد مومن وغیرہ کے نظریات کو سو رنگ سے بیان کیا ہے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اقبال نے خود ایک جگہ اپنی شاعری کے متعلق کہا ہے، میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ مولانا عبدالرزاق راشد اقبال کی شاعرانہ عظمت کے متعلق رکن طراز ہیں۔ میر کا سوز غالب کا جد و اجتہاد، مومن کی ناز کی خیالی، شیکسپیئر کی فطرت نگاری، ملٹن کی پرواز فکر، ورڈزورتھ کی نیچر پرستی، کولرج کی موسیقی، گوئٹے کی حکمت شعری، سب اقبال کے کلام میں جمع ہیں۔ اقبال کی شاعری میں امید و بیم کی فضا ملتی ہے، ان کے حمیر کی طرح مایوسی نہیں ہے اور نہ ہی فانی کی طرح کفن و کافور کی باتیں ہیں۔ وہ مسلمانوں کو بھی امید کی تعلیم دیتے ہیں۔ اٹھ کے اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتِ ویراں سے،
ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اقبال مسلمانوں کو تسبیح کے دانوں کی طرح ایک ہی لڑی میں پرونا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنا اگرچہ مشکل ہے لیکن اقبال اس مشکل کو آسان بناتے ہیں۔ پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا۔ مسلمانوں کے اتحاد کے متعلق فرماتے ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ طلوع اسلام میں فرماتے ہیں، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ سائل اچھل کر بے کراں ہو جا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اپنی کتاب ولی سے اقبال تک میں فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اقبال ایک یونیورسلسٹ آفاقیت پسند ہے۔ ہر وہ چیز جو ان کے خاص اجتماعی نصب العین سے ٹکراتی ہے اس کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ یہی وہ اجتماعیت کی عام تبلیغ ہے جسے بعض معترض پین اسلامزم کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ حالانکہ اقبال صرف مسلم اقوام مشرق کے اجتماع کے قائل ہیں، چنانچہ پس بیعت گرد میں تمام اہل مشرق کو تطہیر فکر کی دعوت دی اور مہر عالمتاب کو خطاب کرتے ہوئے یہ خواہش ظاہر کی۔ اقبال کا ارمان ہے، جوان و شرق آزاد گرد از فرنگ، از سرور من بغیر آب و رنگ۔ بڑی شاعری ہر عصر کی شاعری ہوتی ہے۔ مرور ایام بڑی شاعری کو ہر دل نہاد نہیں کر سکتا کیونکہ ہر عصر اس میں اپنے آپ کو دکھاتا رہتا ہے۔ یہی مثال اقبال کی شاعری کی ہے، جو کل بھی زندہ تھی، آج بھی مسلمانوں کے خون کو حرارت دینے کا کام دے رہی ہے اور انشاءاللہ کل بھی فلاحی اور اصلاحی مملکت خداداد پاکستان کی بقا و خوشحالی کا ضامن رہے گی۔ ان کا نور بصیرت جب عام ہو جائے گا تو ہر طرف خوشحالی، صلح و آشتی کا دورہ ہوگا۔ اسلام کو دبنے والے خود صفحۂ دہر سے مٹ جائیں گے، ہر جگہ حق کا بول بالا ہوگا اور مسلمان ایک بار پھر محکوم سے حاکم بن جائے گا۔ مسلم کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے کہ میرے نور بصیرت عام کر دے، کیونکہ انشاءاللہ بہت جلد شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ حصہ دوم، بنیادی نظریات۔ اقبال کا نظریہ خودی۔ کہتے ہیں کہ جب نرگس ہزاروں سال تک اپنی بے نوری پر آنسو بہاتی ہے تب جا کر چمن میں کوئی دیدہ ور پیدا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کی حیثیت بھی ہماری قوم کے لیے ایک دیدہ ور کی حیثیت تھی، جو نرگس کی 1000 سال خون آشامی کے بعد ہماری قوم کے چمن کی آبیاری کے لیے پیدا ہوئے۔ اقبال ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جب مشرق و مغرب میں زندگی کے ہر شعبے میں عجیب و غریب انقلاب رونما ہو رہا تھا۔ مشرق کی جہانگیریاں اور جہانداریاں ختم ہو چکی تھیں اور مغرب کی سیاسی فتح اور اپنا نقش قائم کر رہی تھی۔ مشرق پر مغربی ذہن و فکر کی فتوحات کا سکہ بھی بٹ چکا تھا۔ اہل مشرق خصوص مسلمانوں کی آنکھیں مغربی افکار و نظریات سے چندھائی جا رہی تھیں۔ ہر سمت زوال و پستی کا احساس تھا اور ذہنی مرعوبیت کی حد یہ تھی کہ ہر شعبہ حیات میں تقلید مغرب ایک ضروری فریضہ بن گئی تھی۔ ان حالات میں اقبال کی شاعری گرداب میں پھنسی ہوئی کشتی اسلام ناخدا بن گئی تھی، جس نے نہ صرف مسلمانوں کو تلاطم خیز موجوں سے ٹکرانے کا درس دیا بلکہ طوفان حوادث کا رخ موڑنے کا راز بھی بتا دیا۔ عبدالرحمن بجنوری فرماتے ہیں، مجھے یہ کہنے میں ذرا باک نہیں کہ اقبال ہمارے درمیان ایک مسیحا بن کر آئے جس نے مردوں میں زندگی کے آثار پیدا کر دیے۔ طاہر فاروقی سیرت اقبال میں فرماتے ہیں، اقبال ایک حساس طبیعت اور مفکر فطرت سے لے کر آئے تھے۔ انہوں نے قوم کی گری ہوئی حالت کو دیکھا تو ملت کی ذلت و پستی پر ان کا دل کھڑا۔ ان کے تفکرات عہد ماضی کے مدوجز پر غائرانہ نظریں ڈال کر کچھ نتائج مرتب کیے، قوم کی نبض دیکھ کر اس کے امراض کا پتہ لگایا اور پھر وہ نسخہ شفا ترتیب دیا جو قوم کے حال کو سدھار سکتا اور ملت کے مستقبل کو درخشاں و تاباں کر سکتا ہے۔
جو قوم کے حال کو سدھار سکتا اور ملت کے مستقبل کو درخشاں اور تابانگ بنا سکتا ہے۔ اقبال کے تصورات سے شاعری کے نسخہ شفا میں خودی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ خودی ایک ایسا سرچشمہ ہے جس سے اقبال کے فکر و خیال کے دوسرے مظاہرے نے اپنی بقا کے لیے آب حیات حاصل کیا۔ اقبال کی تعلیمات میں خودی کا وہی مقام ہے جو انسانی جسم میں دل کا ہوتا ہے۔ اقبال نے خودی کا نظریہ 1914 میں پیش کیا جو اسرار خودی میں جلوہ افروز ہوا۔ ایک مبصر کا قول ہے کہ جس طرح گیتا نجلی سے ٹیگور کی دھاک مغربی دنیا میں بندھی، اسی طرح اسرار خودی نے چار دانگ عالم میں اقبال کا ڈنکا بجا دیا۔ ایک مبصر کا قول ہے جس طرح گیتا نجلی سے ٹیگور کی دھاک مغربی دنیا میں بندھی، اسی طرح اسرار خودی نے چار دانگ کے عالم میں اقبال کا ڈنکا بجا دیا۔ تصور خودی کا مطلب: خودی کا لفظ خود سے مستعار ہے جس کے معنی ہے اپنے آپ۔ بعض لوگوں کے خیال میں یہ فارسی لفظ خود سے لیا گیا ہے جس کے معنی عادت، فطرت وغیرہ کے ہیں۔ غالب نے یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اس لفظ کے دو معنی ہیں: اول اپنے نفس اور ذات کا مکمل شعور، اور دوم اپنے آپ کا حد سے بڑھا ہوا احساس۔ آخر ذکر معنی کو دوسرے لفظوں میں تکبر و غرور بھی کہا جا سکتا ہے جو انسان کے مذموم صفات میں سے ہے، لیکن اس لفظ کے اول ذکر معنی اس قدر محمود ہیں جس طرح آخر ذکر معنی مذموم۔ حدیث قدسی ہے: جس نے اپنے نفس کو پہچانا تو بے شک اس نے خدا کو پہچانا۔ گویا عرفان ذات عرفان خداوندی کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے خودی کے فلسفے کو اپنی فکر کا مرکزی نقطہ قرار دیا ہے۔ یہ اصطلاح اقبال کی اپنی ایجاد کردہ ہے اور اس کا مفہوم عرفان نفس ہے۔ عرفان نفس کے تین پہلو ہیں: خود شناسی، خدا شناسی اور دنیا شناسی۔ اقبال نے اپنے تصور خودی میں ان تینوں پہلوؤں کو سمیٹ کر خودی کا ایک بڑا معیار قائم کیا اور یہی فلسفہ اقبال کے تمام نظام فکر کی اصل روح ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ فرماتے ہیں: خودی خود حیات کا دوسرا نام ہے۔ خودی عشق کی مترادف ہے۔ خودی سے مراد خود آگاہی ہے۔ خودی عبارت ہے ذوق اصطلاح سے۔ خودی ذوق طلب ہے۔ خودی ایمان کے مترادف ہے۔ خودی سرچشمہ جد و ندرت ہے۔ خودی یقین کی گہرائی ہے۔ اقبال اسرار خودی کے دیباچے میں اس لفظ کے متعلق فرماتے ہیں: یہ لفظ اسی نظم میں بمعنی غرور استعمال نہیں کیا گیا بلکہ جیسا کہ عام طور اردو میں مستعمل ہے، اس کا مفہوم محض احساس نفس یا تعین ذات ہے۔ جناب صلاح الدین احمد تصورات اقبال میں فرماتے ہیں: احساس خودی سے مراد عظمت انسانی اور اس کی خوبیوں، ذمہ داریوں اور بلندیوں کا احساس ہے۔ تصور خودی کے ماخذ: اقبال کے مفسرین نے اقبال کے فلسفہ خودی کے ماخذ تلاش کرنے میں طرح طرح کے نظریے قائم کیے ہیں۔ ہیگل، نیٹشے، فیٹشے، برگساں اور لائیڈ مارتھر کے نظریات کو اس کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ رومی اور مسلمان صوفیہ کی تعلیمات سے بھی اس کا رشتہ جوڑا ہے، لیکن اقبال نے مشرق و مغرب کے مفکرین سے استفادہ کرنے کے باوجود اپنے فلسفہ خودی کا چراغ قرآنی تعلیمات سے روشن کیا ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر سید عبداللہ فرماتے ہیں: عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خودی کی پہلی جھلک، پہلا تخیل مغرب کے تین ماخذوں سے اقبال کو ہوا۔ ان میں پہلا ماخذ سینٹ تھامسن کا سیماتیولوجی ہے اور دوسرا ہیگل کا فلسفہ جدلیات ہے۔ علاوہ ازیں ایک تیسرا عنصر بھی ہے، وہ اقبال کے قولی اور قریبی حالات ہیں۔ مختصر الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خودی کے تصور کی جڑ اسلامی اور صوفیانہ تفکر سے ابھری ہے، جس پر بعد میں اقبال نے مزید پیوند لگائے ہیں اور انہیں اپنے زمانہ کی ضروریات زندگی سے ہم آہنگ کیا ہے۔ بعض ناقدین کا خیال ہے کہ اقبال کے تصورات پر نیٹشے کا اثر ہے۔ اس سلسلے میں خلیفہ عبدالحکیم رقم طراز ہیں: اپنی شاعری کے اس دور میں جس میں اسرار خودی تصنیف کی گئی، اقبال نیٹشے سے متاثر تھے۔ نیٹشے کے افکار میں اقبال کو تعمیر خودی، استحکام خودی اور عروج آدم کا مضمون پسند آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال کو نیٹشے کی تعلیم کا وہی پہلو پسند آیا جو اسلامی تعلیم کا
امتیازی عنصر ہے۔ اقبال اور نیٹشے کی خودی میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ نیٹشے کی خودی مسلمان نہیں ہے اور نہ ہی کسی نظام کی پابند، جس کی وجہ سے وہ شتر بے مہار کی مانند ہے، جبکہ اقبال کی خودی دائرۂ اسلام کے اندر رہ کر فرد کی کامیابی اور ترفع کا سامان پیدا کرتی ہے۔ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کی تشکیل کے وقت اپنے ذہن کے دریچوں کو مکمل طور پر وکر رکھا تھا۔ مشرق و مغرب کے تمام مفکرین کا انہوں نے گہری نظر اور کھلے ذہن کے ساتھ مطالعہ کیا، لیکن اپنے فلسفہ کی بنیاد خالص قرآنی اور اسلامی تعلیمات پر رکھی۔ اقبال مولانا رومی سے بے حد متاثر ہیں۔ مولانا کے افکار میں ان کو وہ روح ساری نظر آئی جو ان کے فلسفے کی جان ہے۔ مولانا اور اقبال دونوں میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے۔ دونوں اسلامی شاعر ہیں، دونوں کی شاعری حکیمانہ ہے، دونوں معقولات کے سمندر کے تیراک ہونے کے باوجود معقولات پر مرہج سمجھتے ہیں، دونوں خودی کی نفی کے بجائے خودی کی تقویت چاہتے ہیں، دونوں کے نزدیک حقیقی خودی اور بے خودی میں کوئی تضاد نہیں بلکہ ایک کے بغیر دوسری مہمل اور بے نتیجہ ہے۔ دونوں کا تخیل تقدیر عام مسلمہ تخیل تقدیر سے الگ ہے۔ اقبال نے فلسفہ خودی میں جو خاص باتیں مولانا روم سے اخذ کی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، پہلی چیز تو خودی کا تصور ہے جو اقبال کے فلسفہ کی اساس ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ نیٹشے سے اخذ کیا گیا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اقبال نے یہ تخیل مولانا روم سے اخذ کیا ہے۔ نمبر 2، اگر خودی کو مطلق العنان چھوڑ دیا جائے تو یہ ایک شیطانی قوت بن جاتی ہے جس کا کام تخریب و فساد اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے اس کو کسی آئین کا پابند ہونا ضروری ہے۔ یہاں بھی مولانا روم اقبال کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال کے فلسفہ خودی کی تمام اساسی مضامین دراصل قرآن مجید سے ماخوذ ہیں، اور قرآن مجید میں فضیلت انسان، تسخیر فطرت، عزم استقلال، جرأت و شجاعت، حمیت و غیرت اور قدرت و اختیار پر بکثرت آیات موجود ہیں۔ جہاں تک ان کے افکار کا تعلق ہے، انہوں نے رومی کا مکمل تطبیق کیا ہے، نہ نیٹشے کا، نہ برگسا کا، نہ کارل مارکس کا اور نہ لینن کا۔ اپنے تصورات کا قالین بنتے ہوئے انہوں نے رنگین دھاگے اور بعض خاکے ان لوگوں سے لیے ہیں، لیکن ان کے مکمل قالین کا نقشہ کسی دوسرے نقشے کی ہو نقل نہیں ہے، بلکہ اپنی تعمیر کے لیے انہوں نے ان افکار کو سنگ و خشت کی طرح استعمال کیا ہے۔ تاریخی واقعات اور اپنے وسیع مطالعے کے پس منظر میں اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کی بنیاد رکھی، کمزوروں کو حصول طاقت کی تدبیر سکھائی، غلام قوموں کو کشمکش اور انقلاب کا رمز بتایا اور بھٹکے ہوئے آہوں کو سوئے حرم جانے کے راستے بتا دیے۔ تربیت خودی کے 3 مراحل۔ اقبال کے نزدیک تربیت خودی اور اس کے استوار کے 3 مراحل ہیں۔ نمبر 1، اطاعت الہی۔ یہ خودی کی تعریف اور تہذیب کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس میں خودی کو اس قانون حیات کی پابندی کا عادی بنایا جاتا ہے جو خالق عالم نے اپنی مخلوقات کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اس مرحلے میں خودی اپنے اختیارات کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے مطابق بناتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ان کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے کہ آرام و سکون دنیا میں نافذ ہو جائے۔ ہٹلر اور مسولینی میں بھی خودی موجود تھی، لیکن وہ کسی نظام کی پابند نہیں تھی۔ لیکن اقبال کی خودی مسلمان خودی ہے جس میں انسان کو اطاعت الہی کے قانون کا پابند ہونا پڑتا ہے۔ انسان کو اس جہاں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر رہ کر خودی کے ذریعے مقامات بلند کی تسخیر کرنی ہے۔ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے اشارے۔ تعمیر خودی کر عصر آہ رساں دیکھ۔ جب انسان خودی کو اپنا لیتا ہے تو اس کو پھر خودی کی جلوتوں میں مصطفائی نظر آتی ہے اور انہیں ساری خدائی خودی کے زد میں دکھائی دیتی ہے۔ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسماں و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ نمبر 2، ضبط نفس۔ اگر مسلمان کائنات کو مسخر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے نفس کو مسخر کر لیں۔
نفس کی طبی رجحانات اور میلانات کو قابو میں لانے اور اس کو تزکیہ پر آمادہ کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کو جہاد بالنفس کہتے ہیں، جبکہ اقبال اس کو جہاد اکبر سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خودی کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس و خواہشات پر قابو پانا سیکھے۔ اگر اس نے نفس امارہ پر قابو پا لیا تو پھر وہ خودی کے ارتقائی منازل بآسانی طے کر سکے گا۔ اس مرحلے میں نفسانی خواہشات اور جذبات کو منضبط کرنے پر دھیان دیا جاتا ہے تاکہ جذبات اس طرح خودی کے قابو میں آ جائیں کہ ان کی سرکشی ختم ہو جائے اور ان سے تعمیری کام لیا جا سکے۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گائی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی، تیری زندگی اسی سے تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روسیاہی۔ نمبر 3، نیابت الہی۔ یہاں کر انسان احکام کی لفظی اور مادی تعلیم کے ساتھ تعمیل کے ساتھ ساتھ ان کی حکمتوں اور حقائق سے بھی آگاہ ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کی پوشیدہ اور گہری خصوصیات سے باخبر ہو کر اس کی کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ تکمیل خودی یا خودی کے ارتقاء کا سب سے اہم مرحلہ نیابت الہی ہے، یعنی خودی کے ارتقائی منازل طے کر کے انسان کامل کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، لہٰذا اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی خودی کو مستحکم کرے تاکہ کائنات کو مسخر کر کے نیابت خداوندی یا خلافت الہیہ کے مقام پر فائز ہو سکے۔ جب انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر فیصلہ اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ گویا عبودیت میں گم ہو کر خدا اور بندے کے فرق کو ختم کر دینا نیابت الہی ہے۔ یہی وہ درجہ ہے جسے حاصل کرنا ارتقائے خودی کا بلند ترین نصب العین ہے، اور اسی کو حاصل کر کے انسان خلیفۃ اللہ فی الارض کے حقیقی منصب پر فائز ہو سکتا ہے۔ اسی کی تلاش میں انسان ہزاروں سال سے سرگرم ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو انسان کو مقصد حیات پانے کے قابل بناتی ہے۔ یہاں پہنچ کر خودی اپنے پوشیدہ قوتوں کے اظہار کے لیے بےتاب ہو جاتی ہے اور انسان حیات سرمندی پا لیتا ہے، انسان خدا کا ترجمان بن جاتا ہے۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجماں ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ عین زندگانی ہے، نکل کے حلقۂ شام و سحر سے جاویداں ہو جا۔ خودی جب خودگیر و خود نگر بن جاتی ہے تو پھر انسان کو موت بھی نہیں مار سکتی۔ ہو اگر خود نگر و خودگر و خودگیر خودی، یہ بھی ممکن ہے تو موت سے بھی نہ مر سکے۔ جب انسان کی سیرت نور خودی سے تابندہ اور استقامہ خودی سے پائیدہ ہو جاتی ہے تو وہ وقت کی سنگین چٹانوں پر اپنے پنجے گاڑ دیتا ہے، وہ خود تقدیر یزداں بن جاتا ہے اور تقدیر اس کی رضا کے بغیر نامکمل رہتی ہے۔ خودی کی یہی رفعت راز حیات ہے۔ تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، اب سے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ اقبال کا تصور بے خودی۔ افراد کی زندگی عارضی ہوتی ہے، لیکن قومیں اپنی صحت مند اور بلند حوصلہ نسلوں کے ذریعے قائم رہتی ہیں۔ افراد کی موت سے ملت کی حیات متاثر نہیں ہوتی۔ اقبال کہتے ہیں کہ گل و نسترن کے مرجھانے سے فصل بہار پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ایک ہیرے کے نکال لینے سے ہیرے کی کان خالی نہیں ہوتی، اور روز و شب کے بے شمار جام تقسیم کیے جانے کے باوجود خمِ ایام میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اعلیٰ ترین مقاصد کی خاطر افراد میں اثار و قربانی اور بے خودی کے جذبے کی تخلیق ضروری ہے، تاکہ افراد کے عزم و عمل سے صرف ایسی اخلاقی قدریں معرض وجود میں آ سکیں جس سے اجتماعی زندگی کو توازن اور ہم آہنگی نصیب ہوتی ہے۔ یہی اقبال کا تصور بے خودی ہے۔ غالب نے کہا تھا، میں سے غرض نشاط ہے خسرو سیاح کو، ایک گو نہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ لیکن اقبال کے ہاں بے خودی عشق یا شراب کے نشے میں اپنے آپ کو بھول جانا یا بھلا دینا نہیں، بلکہ ذاتی مفادات اور نفسی اغراض کو ملت کے وسیع تر مفاد پر قربان کر دینے کا نام ہے۔ چونکہ اقبال کے ہاں منزل بھی سامنے ہو تو منظر نہ کر قبول۔
والا اصول چلتا ہے۔ اس اصول کے پیش نظر اپنی خودی سے آگاہ ہونے کے بعد بھی انسان کو اپنی بقا و ارتقاء کے لیے کوئی نہ کوئی رائے عمل ضرور درکار ہوتا ہے۔ چنانچہ اپنے اس خوددار اور خود آگاہ مرد مومن کے لیے اقبال 1918 میں ایک اور فلسفہ پیش کرتے ہیں جس کو وہ بے خودی کی اصطلاح سے یاد کرتے ہیں۔ انسان تنہائی کی زندگی نہیں گزار سکتا، وہ لازماً معاشرے، قوم اور کسی ملت کا فرد ہوتا ہے۔ فرد اور ملت کے درمیان رابطے کے کچھ اصول اور قوانین لازمی طور پر ہوتے ہیں۔ اس رابطے کو اقبال نے بے خودی سے تعبیر کیا ہے۔ ان کا عقیدہ رہا ہے عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، لیکن اقبال نے غالب کی اس تمثیل کو فرد اور ملت کے درمیان ربط و تعلق ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ فرد کی مثال ایک قطرے کی ہے اور ملت دریا کی طرح ہے، مگر اقبال کے نظر میں یہ قطرہ دریا میں مل جانے کے بعد اپنی ہستی کو فنا نہیں کر ڈالتا، بلکہ اس طریقے سے اس کی ہستی مزید استحکام حاصل کر لیتی ہے اور وہ بلند اور دائمی مقاصد سے آشنا ہو جاتا ہے۔